بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے این او سی جاری ہو گیا ہے۔ میاں نواز شریف میدان میں اترنے والے ہیں۔ انتخابی جلسے میں میاں نواز شریف آئیں گے اور میاں نواز شریف تقریر فرمائیں گے۔ گلگت بلتستان میں یہ جگہ جگہ ہوگا، یہ مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں۔ این او سی سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر دیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس سلسلے میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے وہ خبر دینے والے صحافی کہ جب وہ خبر دیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جاتی عمرہ سے خبر ان صحافیوں کو دی گئی ہے، اور ان صحافیوں سے کہا گیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر خبر پھینکیے تاکہ اس پر مزید بات کی جائے۔ ان صحافیوں نے بھی خبر دے دی ہے کہ میاں نواز شریف گلگت بلتستان کے الیکشن میں میدان عمل میں جلسے میں اتریں گے، تقریر کریں گے اور یہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ مقابلے پر کون ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے پر میدان میں اترے ہوئے ہیں بلاول بھٹو زرداری، اور بلاول بھٹو زرداری آج ہمیں گلگت بلتستان میں نظر آئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مقابلے پر میدان میں کون ہے؟ میدان میں ہے بیرسٹر گوہر، شاہد خٹک اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دیگر رہنما۔ میاں نواز شریف صاحب کو کیا اس مقابلے میں اترنا چاہیے اور گلگت بلتستان جا کر میاں نواز شریف صاحب کو یہ کیمپین کرنی چاہیے؟ میری رائے میں بالکل نہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں مسلم لیگ نون کا جو دعویٰ ہے کہ اتنے بڑے رہنما، 3 بار کے وزیر اعظم، جنوبی ایشیا میں سب سے سینئر سیاستدان اور سب سے زیادہ تجربے کار سیاستدان، واحد سیاستدان، 3 بار کے وزیر اعظم، یہ جو باتیں کی جاتی ہیں، ان باتوں کے کرتے ہوئے اگر میاں نواز شریف صاحب کو اتارنا ہے ایک ایسے مقابلے میں جہاں پاکستان تحریک انصاف والوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر اتارا گیا ہے، جہاں پاکستان تحریک انصاف والوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر انتخابی نشان چھیننے کے بعد اتار کر یہ کہا گیا ہے کہ اب تمہارے یہ کھلاڑی بھی میدان میں نہیں آ سکتے، اگر ان تمام چیزوں کے بعد سسٹم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو مسلم لیگ نون کے لیے میدان میں اتارا جائے، اور مسلم لیگ نون کا خود کا یہ فیصلہ ہے، تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہے۔ کیونکہ جو انتخابی میدان میں ہونے جا رہا ہے، اگر وہ فیئر ہوتا ہے، اگر وہ فری ہوتا ہے اور بغیر مداخلت کے ہوتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نوجوان ووٹرز کی مدد سے، یعنی وہاں نون لیگ والے سسٹم کی پوری حمایت حاصل ہے، پورا زور حاصل ہے۔ آپ نے دیکھ لی فوٹیجز کہ باقاعدہ بدتمیزی کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، ان کی ریلیوں کے ساتھ۔ اگر نون لیگ والے ان تمام تر سہولتوں کے ہوتے ہوئے ایک ایسے مقابلے میں میاں نواز شریف کو لاتے ہیں جہاں سامنے کوئی سینئر سیاستدان نہیں ہے، تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہے۔ یعنی آپ کو ریس میں آگے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں آپ کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، بلاول بھٹو آپ کو اپنی تقاریر کے ذریعے فارم 47 کے تانے دے رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہاں میاں نواز شریف صاحب کو اتارنا، یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور میاں صاحب خود کیا کر رہے ہیں۔ یعنی میاں صاحب بیرسٹر گوہر کے مقابلے میں میدان میں اتریں گے، کیونکہ میاں صاحب اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف تو تقریر کریں گے نہیں۔ میاں صاحب اس وقت ایسی تقریر تو نہیں کریں گے کہ جس میں وہ مخالفین کو للکارتے ہوئے بات کریں۔ میاں صاحب تو اس وقت بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، جہاں بیرسٹر گوہر، شاہد خٹک، کچھ دیگر نوجوان رہنما موجود ہیں۔ تو میاں صاحب خود کریں گے کیا، یہ سوچ لیں سسٹم نے کیا کیا ہے۔ یعنی سسٹم اگر یہ سب کچھ کر کے نون لیگ کو دے رہا ہے اور مزید دے دیتا ہے، تو یہ میاں نواز شریف کی، مسلم لیگ نون کی اقتدار پر مزید گرفت تو ہو سکتی ہے، لیکن بےعزتی ہے کہ میاں نواز شریف جیسا بندہ وہ میدان میں ہو، اور پاکستان تحریک انصاف والوں نے اگر ووٹ ڈالنے کے بعد نوجوانوں نے پہرا دے دیا اور شکست ہو اور کچھ حاصل نہ ہو پائے، تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیے، ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنید اکبر کو وہاں سے نکال کے باہر کر دو، ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسد قیصر کا رستہ روک دو۔ پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگوں کو، دیگر لوگوں کو روکنے کے بعد سسٹم یہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اگر کسی جگہ سے گزر رہے ہیں تو ٹریکٹر وغیرہ لگا کے
وہاں مٹی وٹی ڈال کے پانی ہے، بلاول کی گاڑی گزارنے کے لیے رستہ بنایا جائے. جہاں سسٹم اس حد تک رستہ دے رہا ہے کہ آئیے آپ کے رستے کے کانٹے بھی ہم اٹھائیں گے، تو پھر باقی جماعتیں ایک طرف، پاکستان تحریک انصاف ایک طرف، اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ایک طرف، گلگت بلتستان کا میجورٹی ووٹر ایک طرف، یہ سسٹم کر کیا رہا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اور اگر نتائج پر پاکستان تحریک انصاف نے پہرا دے لیا تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کیا ہوگی، خاص طور پر میاں صاحب کے ساتھ. تو این او سی جس طرح سے کچھ صحافیوں کے ذریعے سامنے لایا گیا ہے، اس سے تو نظر یہ آتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب میدان عمل میں اتریں گے. میرا خیال ہے، ممکن ہے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں اس میں، اور اس بات کا چانس زیادہ ہے کہ میاں صاحب نہ جائیں. میاں صاحب کہے ٹھیک ہے، یہ باقی لوگ کر رہے ہیں، خرم دستگیر ہیں، اختیار ولی ہیں، باقی تمام ہیں، یہ کیمپین کر رہے ہیں، ان کو کیمپین کرنے دو، اور میاں صاحب شاید نہ جائیں. لیکن اگر میاں صاحب اس وقت جس طرح کی حکومت پاکستان میں ہے، اس حکومت کے ہوتے ہوئے اگر میاں صاحب اندرون کے کچھ پروجیکٹس، نیلا گنبد پروجیکٹ اور اس کے بعد داتا صاحب والا پروجیکٹ، یہ سب چھوڑ کے، ان کی نگرانی چھوڑ کے میاں صاحب پہنچ جاتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن میں، اور وہاں جہاں مخالفین کو ہاتھ پاؤں باندھ کے کہا جا رہا ہے جیت کے دکھاؤ نا، وہاں میاں نواز شریف صاحب بھی اپنی تقریر کرنے آ جائیں اور کہیں کہ ہم جیتیں گے، تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ سسٹم کی بہت بڑی زیادتی ہے، نون لیگ کی اپنی بہت بڑی زیادتی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کی، اپنے کارکنوں سے کہا کہ فارم 45 کا بندوبست آپ کیجئے، فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں گا. یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دونوں ہوں گے، ہم فیئر جیتیں گے اور کارکن فارم 45 لے کر آئیں. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، انہوں نے فارم 47 والی ٹرک نون لیگ کو اپلائی کرتے ہوئے دیکھی، اور اب وہ خود بھی اپلائی کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ بندوبست کریں گے فارم 47 کا. تو بلاول بھٹو زرداری پاکستان میں الیکشن جیسے ہوا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں اور وہی کرنے جا رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس الیکشن کو فری، فیئر اور بالکل انڈیپینڈنٹ ہونے دینا یہ پورے پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، گلگت بلتستان کے عوام کے لیے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم ایک بار پھر اگر ان سے ان کے ووٹ کا حق اس طرح سے چھینیں گے تو اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہے. اور ہم دنیا بھر میں جو گزشتہ کچھ دنوں میں کہیں کسی جگہ اپنا نام بنوا پائے ہیں اس کو بھی ہم خراب کریں گے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اب آ جائیے ایمان مزاری صاحبہ کے کیس کی جانب. ایمان مزاری صاحبہ کے کیس میں این سی سی آئی اے نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 12 مئی کو ایک فیصلہ دیا اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایمان مزاری صاحبہ کے معاملے پر 2 ہفتے میں سماعت رکھے، معاملہ دیکھے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کیا جائے، کیونکہ جو عدالت کا وقار ہے اور تمام انسانوں کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے جو انصاف کے حصول تک برابری کے مواقع ہیں، یہ ان کی خلاف ورزی ہے، یہ نہ کیا جائے، سپریم کورٹ یہ فیصلہ واپس لے لے. تو پھر ان لوگوں کا کیس سنا بھی جائے گا یا نہیں؟ اور ٹویٹ کرنے پر اتنی بڑی سزا، اس کو دیکھا بھی جائے گا یا نہیں؟ اور ان کے ساتھ جس طرح سے اس سسٹم نے کیا ہے کہ ایک ایک دن میں 5-5 6-6 بار سماتے ہیں کہ آئیے، ابھی آئیے، اور باہر پولیس کا تیار کھڑا ہونا کہ ہم تو آپ کو گرفتار کر کے لے کر جائیں گے، جس طرح سے مثال قائم کی گئی ہے، اس کو بھی یہ نظام انصاف دیکھے گا یا نہیں؟ ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا، ظاہر ہے کہ وہ جن کے خلاف اور جن کی چیرہ دستیوں کے خلاف بات کرتے تھے، ان کی ناراضی کا نتیجہ ہے کہ وہ اس حال سے گزر رہے ہیں. اور اب این سی سی آئی اے والے سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں کہ آپ اپنا جو حکم ہے 12 مئی کا وہ واپس لے لیں، تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ جب لگاتی ہے تب لگائے. یعنی اب یہ 4 جون کو لگایا جا رہا ہے، کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن این سی سی آئی اے کا آپ کے پاس آپ کا بڑا تگڑا کیس ہے. عدالت جانا اور یہ کہنا کہ عدالت یہ نہ کرے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ابھی ان لوگوں کو اندر رکھنے کی جو کوشش ہے وہ اور ذرا زیادہ زور کے ساتھ کی جا رہی ہے. میری رائے ہے، میں اس میں بالکل غلط ہو سکتا ہوں، لیکن زیادتی ہے. ان لوگوں نے ایک بات کی ہے، اس بات کے نتیجے میں اس طرح کی سزا دنیا بھر میں حیرانی ہے. پاکستان میں تمام آزاد تجزیہ کاروں کو حیرانی ہے کہ یہ سزا کیسے دی گئی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو عدالت کو، باقی سب کو چھوڑیے، عدالت کو
ساسو ماں سو موٹو نوٹس کی جگہ ساسو ماں نوٹس، اور ساس زدہ عدلیہ، ساس زدہ جج، اور ججز کو یوتھ یہ کہنے کی مثالیں جس خاتون نے قائم کی ہیں اس کے خلاف کوئی مقدمہ، کوئی کارروائی کسی ادارے نے نہیں کی، اور انہوں نے سٹنگ ججز کو کرپٹ اور نہ جانے کن کن ناموں سے پکارا۔ وہ اگر یہ کام کر رہی ہیں اور پھر بھی بالکل ٹھیک ہے چلتا ہے چلنے دو، یہ پالیسی ہے، تو ایمان مزاری صاحبہ کے کیس میں یہ شدید شدید زیادتی ہے۔ یہ زیادتی بند ہونی چاہیے اور اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ اس زیادتی کے نتیجے میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ محبت کر رہے ہیں، اس حکومت سے شدید محبت کر رہے ہیں اور اس حکومت کو شدید دعائیں دے رہے ہیں۔ باقی آپ سمجھدار ہیں۔ آخری چیز، خواجہ آصف صاحب کا ایک ٹویٹ بڑا وائرل ہوا تھا۔ اس ٹویٹ میں خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے ایک کام کرنے والے کے گاؤں میں ٹرانسفارمر خراب ہو گیا، میں نے لیسکو کے ایک بڑے افسر کو فون کر دیا اور کہا کہ اس کو دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد ٹرانسفارمر کی مرمت کروا دی گئی، 80,000 روپے جو ہے وہ لے لیے گئے، اور یہ 80,000 جو لیے گئے اس کی کوئی رسید بھی نہیں دی گئی۔ یہ خواجہ صاحب نے ٹویٹ کیا تھا۔ بڑی شکایت ہوئی کہ جناب ایک وزیر جو ہے وہ سفارش پہ کام کروا رہے تو لوگوں کے کام بھی نہیں ہو رہے، کیسی گورننس ہے؟ ایک وزیر کے کہہ دینے کے باوجود رشوت لے لی گئی ہے، کیسی گورننس ہے؟ اور پھر اس کے بعد ایک وزیر کو بھی یہ مداخلت کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد ٹویٹ کرنا پڑتا ہے، کیسی گورننس ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ شبیر نامی میکینک پر پرچہ ہو گیا ہے، لیسکو والوں نے پرچہ کروا دیا ہے۔ لیسکو والے کہہ رہے ہیں کہ جو شبیر نام کا میکینک ہے اس نے یہ ٹرانسفارمر مرمت کیا اور ٹرانسفارمر میں گھٹیا کوالٹی کا مٹیریل استعمال کیا مرمت کے دوران، تو ٹرانسفارمر کے اس پورے سیٹ اپ کو نقصان ہو گیا ہے 4,70,000 روپے کا۔ بندہ پوچھے میکینک ٹرانسفارمر لے کر گیا یا بلی کا بچہ لے کر گیا؟ ہمارے ہاں جو ٹرانسفارمرز ہیں چھوٹی آبادی کم گھروں کے لیے یا بڑا، تو یہ کوئی 350 کلو سے لے کر 2 ٹن تک کے ٹرانسفارمر ہوتے ہیں۔ یہ ٹرانسفارمر اس نے 2 کھمبوں کے درمیان بنے پلیٹ فارم سے اتارا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میکینک نے یہ سب کچھ کر لیا؟ اور یہ آیا کہاں سے؟ خواجہ صاحب نے تو لیسکو کے ایک بڑے افسر کو فون کیا تھا، تو یہ میکینک آیا کہاں سے؟ یہ میکینک خود آیا، کندھے پہ رکھا، اٹھا کے لے گیا، یہ 600-700 کلو کی چیز، اور وہ بھی اوپر اس پلیٹ فارم سے گاڑی آئی ہوگی، کرین آئی ہوگی، اور محکمے نے آ کے اس کو اتارا ہوگا، اور اس کے بعد میکینک لے کر گیا ہوگا، اور اگر وہ اتار کے لے گیا تھا تو اس نے مرمت کر دی، اور مرمت کرنے کے بعد سب کچھ ہو گیا اور اس نے ایک پیسے لے لیے۔ یہ کس طرح کا مذاق کیا جا رہا ہے؟ یعنی جو گرڈ سے بجلی بند کرنے کا کام ہے وہ بھی اس میکینک نے کر لیا ہوگا، سب کچھ ادارے کے بغیر ہو گیا ہوگا۔ شور مچا، ایک وزیر کی شکایت تھی تو ایک ادارہ مشکل میں آیا اور اس کے بعد ایک غریب پر سب کچھ ڈال دیا ہے۔ عجیب مذاق ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔